بزرگوں کی صحبت کی برکت سے جوانی میں اللہ نے بہت توفیق عطا فرمائی۔ اب بڑھاپا بھی شروع ہو گیا ہے، بیماریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، مصروفیات بھی بہت ہو گئی ہے، صحت بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ صحت کے زمانے میں معمولات تھے، اب بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ لکھے جا رہے ہیں بغیر، وہ میٹر چل رہا ہے۔ جوانی میں جو معمولات تھے اگر بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھا جائے گا پورا۔ جتنے بھی آپ تلاوت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر اللہ کرتے تھے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی سفر پہ جائے یا بیمار ہو جائے تو سفر اور بیماری کی وجہ سے اگر اس کے معمولات کا ناغہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناغہ شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ وقت ہے کمانے کا، بڑھاپا تو وصولی کا وقت ہے سمجھ میں۔ تو اس میں یہ سوچنا کہ ہم دیکھ لیں گے کون سی ابھی جلدی ہے، یہ نفس کا اور شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ پہلے میں اللہ مجھے توفیق عطا فرماتے تھے کہ میں 3:30 بجے حرم شریف جاتا تھا اور رات کے 12 بجے واپس آتا تھا۔ اب اس کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اللہ کے دربار میں سارا چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ بس آپ سے میری درخواست ہے کہ یہ جو میرا معمول ابھی چل رہا ہے اس کو آپ لوگ مدد کریں، کیونکہ اس عمر میں اور اتنی مصروفیات میں اور اس بیماری میں پھر جو ساتھ والے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کی سپورٹ مل جائے تو آسانی ہوتی ہے۔ تو جب عمر کم ہوتی ہے پھر تو آدمی ساری رات ویسے ہی جاگتا رہتا ہے، لیکن جب عمر زیادہ ہو جائے تو پھر جاگنے کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ، جیسے آپ اگر جاگنا چاہیں تو آپ کو نسوار چاہیے ہوگی نا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ حرمین شریفین میں ویسے بھی اپنے معمولات کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جن دنوں میں روزانہ قرآن ختم ہوتا تھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رکعت میں قرآن پڑھنے کا ان کا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان میں 2 قرآن ختم کرتے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ساری عمر ایک قرآن ختم کرتے کا معمول تھا روزانہ سال بھر۔ تو مجھے ایک دفعہ خیال ہوا کہ میں اپنی اس میں کتنی دیر پڑھ سکتا ہوں پورا قرآن۔ کوشش میں نے کی لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوشش ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں نے 13 پارے پڑھے ایک ہی رکعت میں، اس کے بعد پھر ہمت نہیں رہی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرات جب رات میں کھڑے ہوتے تھے تو باقاعدہ اپنے رومال سے اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، اس سے زیادہ دیر تک آدمی کھڑا ہو سکتا۔ تو آپ حضرات زیادہ تر فیس بک اس میں لگے رہتے ہیں، تھوڑا اس پر بھی کوشش کریں، کچھ زیادہ اللہ اللہ کرنے کے لیے کچھ معمولات کا اہتمام کریں۔ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا کام، یہ وہ کام ہے جو حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شبیر عثمانی، بڑے بڑے حضرات کے یہ خواب تھے جس کی تعبیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے دے رہے ہیں۔ تو اگر اس میں تعلق مع اللہ، تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تہجد کے لیے اٹھنا، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، یہ اگر ساتھ مل جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی برکت ہوگی، دنیا کے لحاظ سے بھی، دین کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔